میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ یقیناً اس سے بھی لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، لیکن ایک کلاسیکل اگزامپل ہے جو یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون زیادہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، جرنلسٹ زیادہ پھیلاتے ہیں یا سیاستدان پھیلاتے ہیں۔ ایک کیس ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ کر دیا، اس میں جرنلسٹ نے بھی لفافے پکڑے ہوئے ہیں اور سیاستدانوں نے بھی لفافے پکڑے ہوئے ہیں۔ کس سے؟ ISI سے۔ ٹھیک ہے، کیس کا نام کیا ہے؟ اصغر خان کیس۔ اصغر خان کیس کتنے سال چلا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ 1990 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو جنرل اسد درانی صاحب ISI کے سربراہ تھے اور انہوں نے صحافیوں میں بھی پیسے بانٹے اور سیاستدانوں میں بھی پیسے بانٹے۔ اس کی انکوائری ہوئی، انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہوا ہے، ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا کہ میں نے فلاں فلاں کو پیسے دیے۔ چلتی رہی انکوائری، چلتی رہی، ڈاکومنٹس سپریم کورٹ سے غائب ہوتے رہے، پھر آتے رہے، پھر غائب ہوئے، پھر آئے۔ آخر کار اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا اور FIA سے کہا گیا کہ آپ اس کی انکوائری کریں۔ جب فیصلہ آیا تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں انکوائری کہیں آگے نہیں چلی۔ پھر آگے شاہد حقان عباسی صاحب، انکوائری آگے نہیں چلی۔ پھر آگے عمران خان صاحب، اب تو انکوائری چلنی چاہیے تھی نا، FIA کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ اس کیس کا حوالہ دے چکے تھے۔ وہ ان صحافیوں کو بھی اور ان سیاستدانوں کو بھی ایکسپوز کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے کہ انہوں نے پیسے پکڑ کر قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، بددیانتی کی۔ عمران خان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکے اس کا۔ تو آپ کس کو بلیم کریں گے؟ جوڈیشری کو یا کسی اور کو؟ تو اس لیے سیاستدان اور صحافی ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تمام سیاستدان ایسے نہیں ہیں، تمام صحافی بھی ایسے نہیں ہیں۔ لیکن اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہوا ہے تو بھائی ایگزامپل تو بناؤ نا۔ تو اب مصدق صاحب سے گزارش ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، کم از کم آپ ہی اس کیس کے فیصلے پہ عمل درآمد کروا دیں۔ If our solutions and standards are in line with the desires and aspirations of the people. جی پہلے یہ پوچھ لیں پھر اس کے بعد سوری پہلے میں نے ان کو مارک ڈاؤن کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا کویشچن ہوگا۔ نو پرابلم، سنس ہی از بین ویٹنگ فار سم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ میرا نام ساجد ہے اور میرا تعلق سندھ یونیورسٹی جام شورو سے۔ میرا سوال حامد میر صاحب سے کہ میڈیا جو ہے کوئی اینٹی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور کوئی پرو گورنمنٹ کام کر رہی ہے، کیا یہ میڈیا لاز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سب صحافی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب سیاستدان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ 2012 میں میں اور کچھ دیگر صحافی ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، اور پٹیشن دائر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے، منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ ہے، اس کو بند کریں کیونکہ یہ صحافیوں میں رشوت تقسیم کرتا ہے، اور پیمرا کو پراپرلی ریگولیٹ کریں، اس کو انڈیپینڈنٹ کریں، حکومت کے اثر سے آزاد کریں۔ وہ کئی سال تک پٹیشن چلتی رہی، لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پٹیشن کے دوران 3-4 حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ جب پٹیشن ہم نے دائر کی تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہمارے موقف کی مخالفت کرتی تھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہمارے موقف کی مخالفت کرتی رہی، لیکن ہماری پٹیشن کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے ایک میڈیا کمیشن بنایا اور میڈیا کمیشن کی رپورٹ آ گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، اور جو پیمرا ہے اس کو حکومت کے اثر سے آزاد کرو، اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے۔ وہ سپریم کورٹ قانون نہیں بنا سکتی، وہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے قانون سازی نہیں کی اور پیکا قانون نافذ کر دیا۔ جب ہم نے کہا کہ پیکا قانون جو ہے یہ ڈریکونین لا ہے، ہم سے کہا گیا، ان کی منسٹر ہوتی تھی انوشیا رحمان صاحبہ، IT کی منسٹر تھیں، انہوں نے کہا یہ تم لوگوں نے امریکی ڈالر کھائے ہوئے ہیں، ہم پہ ڈالر کھانے کا الزام لگا دیا۔ وہ چلے گئے جی۔ اس کے بعد PTI کی حکومت آ گئی۔ PTI کی حکومت نے بھی وہ جو پیکا لا ہے اسی میں سے ایک پیکا آرڈیننس نکالا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ زینب آپ کو بتا سکتی ہیں۔ لیکن یہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے ان سب حکومتوں کی کہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہر دور میں
اگر میڈیا جو ہے اس نے خود ہی آپ کو کہا کہ جناب ہمیں ریگولیٹ کرو پراپرلی, ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ بناؤ اور سیکرٹ فنڈ بند کرو, تو ایک سیکرٹ فنڈ ہم نے بند کرایا تو 6 دوسرے کھول لیے. لیکن ان تینوں حکومتوں کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی تھی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن کے لیے لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی. پہلے پیپلز پارٹی نے کوشش شروع کی, نہیں ہوئی, پھر نون لیگ کی حکومت آئی, اس نے بھی نہیں کی, پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی. تو پی ٹی آئی کی حکومت میں فواد صاحب اور شیری مزاری صاحب اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنا دیا, منظور کروا دیا, سب نے اس کو اپروو کر دیا, امپلیمنٹ نہیں کیا. اب میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف میں نے آپ کو پازیٹیو سائڈ بتا دیا, دوسری طرف آپ کو نیگیٹو سائڈ بتا دیا کہ ان کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے, ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے, اور اسی طرح میڈیا کی بھی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے, ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے. لیکن ایک جو اچھا جرنلسٹ ہے نا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو اصلی جرنلسٹ ہے, وہ اس سے کوئی حکومت خوش رہ نہیں سکتی, اس سے ہر حکومت نے ناراض ہی ہونا ہے. اور یہاں پہ اس ہال میں بہت سے ایسے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے, اور جو بھی اپوزیشن آتی ہے وہ اس کے فیورٹ بن جاتے ہیں. تو لیکن اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کسی صحافی کی تعریفیں کر رہی ہے تو وہ صحافی جو ہے یہ اس کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ حکومت آپ کی تعریف کر رہی ہے یہ پاکستان کے حالات میں. تو اس لیے اگر کوئی چینل یا اخبار جو ہے وہ اس بات پہ بڑا خوش ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کو بہت اچھا سمجھتی ہے اور اس کی حمایت کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میں پرابلم ہے. اور اگر دونوں آپ سے ناراض ہیں, اس کا مطلب ہے یو آر اے پرفیکٹ جرنلسٹ. چلے اس ہو پاتا ہے. چلے جی, ہمارے پاس 5 منٹ ہے. ایک کچھ آپ جی پوچھیے سوال, کوئک 5 منٹ. آئی وانٹ ٹو اکوموڈیٹ ون مور کوسچن. 24 نیوز سے میرا سوال فواد چودھری صاحب, مصدق ملک صاحب اور حامد میر صاحب تینوں سے اس طرح سے ہے کہ کیا نیشنلزم پہلے ہونی چاہیے یا جرنلزم؟ کیونکہ 2008 میں جب 26 نومبر کو ممبئی اٹیک ہوا تو ہمارے سب سے بڑے چینل جس سے آپ خود حامد صاحب آپ وابستہ ہیں, اس نے ڈھول بجا کے بتایا کہ اجمل قصاب کوئی غیر نہیں تھا, ہمارا تھا, پاکستان کا تھا, اس علاقے سے اس کا تعلق تھا, اور وہی ریفرنس دیتے رہے انڈین چینلز بار بار. پھر ایک بدقسمتی سے آپ کے ساتھ واقعہ ہوا تو اس پہ بھی جیو نے بہت زیادہ ISI چیف ظہیر الاسلام کے خلاف ڈبے گھمائے, بریکنگ چلائی کہ ایسا ایسا ہو گیا, یہ ہو گیا. تو کیا نیشنلزم پہلے ہونا چاہیے, جرنلزم ہونی چاہیے؟ آپ تینوں سے تھوڑا میں چاہوں گا اس آپ اس کا جواب دے سکتے اچھا, ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلزم جو ہوتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے, اور نیشنلزم جو ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ. تو ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ پبلک انٹرسٹ میں آپ جھوٹ نہیں بولتے, نیشنل انٹرسٹ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں. جیسا کہ کل ایک واقعہ ہوا کراچی میں, ایک نوجوان کو اٹھا لیا رینجرز نے, اس کے گھر والوں نے کہا رینجرز نے اٹھایا, اس نے ڈینائی کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں اٹھایا. پولیس نے کہا ہم نے نہیں اٹھایا. جب بہت زیادہ شور پڑا تو پہلے وہ نیشنل انٹرسٹ میں جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے نہیں اٹھایا, پھر نیشنل انٹرسٹ میں رات گئے 3-4 بجے انہوں نے نیشنل انٹرسٹ میں پریس ریلیز جاری کی, ہاں ہم نے اٹھایا ہے لیکن تنبیہ کر کے چھوڑ دیا ہے. تو پبلک انٹرسٹ میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, نیشنل انٹرسٹ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے جرنلسٹ کو صرف اور صرف پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اب آپ آ جائیں اجمل قصاب پہ, فیک نیوز کی بات ہو رہی تھی. تو فیک نیوز جو ہے وہ اس کا اندازہ لگائیں آپ کہ وہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ جیو جو ہے اس نے اجمل قصاب کا گھر جو ہے وہ دکھایا. اور اگر آپ کھل کے بات کرتے تو یہ الزام تو مجھ پہ لگایا جاتا ہے, اور بہت رسپانسبل لوگ پاکستان کے جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, وہ صحافیوں کو بلا کر کہتے رہے کہ یہ حامد میر جو ہے یہ اجمل قصاب کے گھر گیا اور اس نے وہاں سے پروگرام کیا اور اجمل قصاب کا گھر پوری دنیا کو دکھا دیا. بھائی حامد میر آج تک اجمل قصاب کے گاؤں گیا ہی نہیں ہے, میں نے اس گاؤں سے جا کے آج تک پروگرام کیا ہی نہیں ہے, اور اس کی خبر سب سے پہلے جیو نے بریک کی ہی نہیں ہے. اس کی خبر سب سے پہلے وقت ٹی وی نے بریک کی تھی جو بند ہو گیا ہے, اور وقت ٹی وی سے پہلے وہ خبر ایک برطانوی اخبار نے شائع کی تھی. اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جو کہ یہاں پہ سینٹر آف ایکسیلنس جرنلزم کے سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اجمل قصاب کی خبر جیو نے بریک نہیں کی تھی, وہ پہلے کون سے چینل نے بریک کی تھی. ہاں یہ بات ہے کہ جس رپورٹر نے وہ وقت ٹی وی پہ وہ خبر بریک کی تھی وہ رپورٹر آج کل جیو میں کام کرتا ہے, اور وہی رپورٹر جو ہے وہ بار بار کہتا ہے بھائی یہ خبر جو ہے یہ میں نے بریک کی تھی وقت ٹی وی پہ. تو اس لیے بھائی یہ جو ہے نا نیشنلزم جو ہے وہ تو اس کے نام پر گوئبلز تھا, جو ہٹلر کا جو انفارمیشن منسٹر تھا,
وہ جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا نیشنلزم ہے، یہ جھوٹ بولی جاؤ یہ نیشنلزم ہے. تو اس لیے صحافت جو ہے وہ تو ہے سچ. تو نیشنلزم کے نام پہ اگر آپ نے صحافت میں جھوٹ بولنا ہے تو نیشنلزم جو ہے اس کی صحافت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے پبلک انٹرسٹ میں سچ بولنا ہے تو پھر آپ اچھے صحافی بن سکتے ہیں. لہٰذا پلیز نیشنلزم کو اور پروفیشنلزم کو آپس میں مکس نہ کریں. اور آپ کا سب سے بڑا کنفیوژن یہ ہے، آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ فیک نیوز کی بنیاد پر اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجمل قصاب کی خبر سب سے پہلے بریک کس نے کی تھی. پہلے آپ یہ خبر کا پتہ لگا لیں، پھر آپ سوال بھی صحیح کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہمارے پاس وقت 2:25 تھا، لیکن کین بی ایکسٹینڈیڈ فار کپل آف مور منٹس اور ویئر جسٹ